جناب کے واجب الاحترام علی مقام علماء کرام، مقتدر شخصیات، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ علیہ وسلم۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، من تذكر جيران بذي سلم، نزلت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف کا صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، رہائے بستراز کلید کرم کشا، سربراہ شاہا کریمہ دتگیرہ اشرفا، حرمت روح پیغمبر، ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان و صفات، ایک نظر داری برحال ماں پریشان و صفات، لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغفنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغفنی یا رسول اللہ، ندانم جست ماوائے ندارم جست مل جائے، توی خود ساز و سامانم غفنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبات چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم غفنی یا رسول اللہ، رضا یکسائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بہر عظیم خانم غفنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سنانی۔ آئیے اس پربہار موقع پر سجی ہوئی پربہار محفل میں کچھ بہار لانے والی باتیں کروں، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق نور کی بہار لانے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا۔ السلام علیکم رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات أنت على كل شيء قدير. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل رہے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہم اپنے کو دیکھیں، سنیے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے، کیا چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. سخی اتنے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. کریم ایسے اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ میں دریے بہا دیے. خیر ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سمٹا گئے ہو سکے بٹھا. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. اللہ آپ کی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین. برادران ملت اسلامیہ، مجھ سے قبل آپ خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عارف رضا اشفاقی صاحب سے بہترین خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد کیا ہوگا یہ مولانا محسن صاحب ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. یہی جانتے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا. آپ کی مائک کو کیا ہو گیا یہ آپ جانتے ہیں. تو عرض میں کر رہا تھا، اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی سعادت بخشی. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار اور شب برات دی. اب تو توبہ کرو، اب تو گناہوں سے بری ہو جاؤ. کتنے خطرناک دور سے نکل کے ہم آئے، جہاں لوگ اس چیز کو ہاتھ لگانا بھی موت کے قریب جانا سمجھتے تھے. بھائی کے ساتھ تھالی میں کھانے کو تیار نہیں تھا. بیوی اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلانے کے لیے تیار نہیں تھی. مائیں جیسی ممتا رکھنے والی شخصیات بھی، آپ دیکھیں کئی لوگوں کے گھروں کے یہ حالات رہے کہ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلانا بند کر دیا. اتنے خطرناک دور سے ہم گزرے کہ اگر ٹرین میں بیٹھا جاتا تو پہلے اس میں الکوہل چھڑک کر پھر بیٹھا جاتا تھا. اگر بسوں میں بیٹھا جاتا، لوگ بمبئی سے راجستھان آ گئے اور پوری بسوں میں بیٹھے رہے، زمین پر نہیں اترے کہ کہیں پتھروں سے وائرس نہ. اتنے خطرناک دور سے ہم نکل کر آئے. اب بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اس کا شکر نہ مناؤ کہ ہم بچ گئے، بلکہ یہ موقع غنیمت جانو کہ ہمیں توبہ کرنے کی ایک اور مہلت دی گئی. جب اس نے مہلت دی ہے کہ یہ مہلتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ میں نے جمعے کی تقریر میں کہا تھا اگر ہماری طرف دیکھا جاتا تو ہم پتہ نہیں کہاں پھینکے جاتے، اگر ہمارے اعمال دیکھے جاتے تو ہم پتہ نہیں کہاں جاتے. لیکن حقیقت یہ ہے ہمیں نہیں دیکھا جاتا. قدرت دیکھتی ہے تو اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھتی ہے. قدرت دیکھتی ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھتی ہے. امت کو اپنے محبوب کی نسبت دی ہے. اس نسبت کو دیکھ کر قدرت ہم سے آپ سے عذاب کو مؤخر فرماتی ہے. میں نے بھی بمبے پہ تقریر کا عنوان دیا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ان لوگوں پر عذاب کریں گے ہی نہیں جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ یا رسول اللہ ان میں موجود ہو. پتا چلا عذاب نہیں آتا، مہلتوں پر مہلتیں ملتی ہیں، وقت پر وقت ملتا ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. بے قراریوں کو قرار دینے کی جو یہ تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان تمام کی اصل وجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے تو ہمارا اور آپ
آپ کا وقار سلامت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہے تو ہماری اور آپ کی آبرو سلامت ہے، حضور کی امت میں ہے اسی لیے ہمارے عیبوں پر پردہ ہے، حضور کی امت میں ہے اسی لیے سر اٹھا کر چلنے رہے ہیں، حضور کی نسبت ہے اسی لیے جناب والا ہزار برائیوں کے باوجود لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، حضور کی نسبت ہے کہ ہمارے عیبوں کی ستر پوشی ہو رہی ہے، حضور کی نسبت ہے حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاضی صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، سید صاحب، تمام کے وقار اگر سلامت ہے تو فقط حضور کی نسبت کی وجہ سے سلامت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہے کہ ہمیں شب برات میں کبھی صدائیں لگائی جاتی ہیں، کبھی شب معراج میں صدائیں لگائی جاتی ہیں، کبھی آپ کو شب قدر میں بلایا جاتا ہے، کبھی رمضان المبارک دیا جاتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی برکتیں سنائی جاتی ہیں، کبھی سورہ اخلاص کی رحمتیں سنائی جاتی ہیں، کبھی استغفار کے فضائل سنائے جاتے ہیں، کبھی اللہ والوں کی آپ کی چوکھٹوں سے پٹنے والی رحمتیں ہمیں اور آپ کو اپنے دامن میں لیتی ہے، کیوں لیتی ہے؟ حضرت مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، صدیق سے لے کر آج کے ولی تک سب کے پاس جو اقتدار و اختیار ہے اور جو جس کا بھی بھلا کر رہا ہے وہ سب حضور کے صدقے و طفیل ہے، مختار کائنات کا صدقہ ہے۔ آپ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، بڑے سے مراد اولو العزم نبی ہیں، ورنہ حضور کا تو ہر نبی بے مثال ہے، جب حضور کا ہر ولی بے مثال ہے تو پھر حضور جب اللہ کا ہر ولی بے مثال ہے تو پھر اللہ کا نبی تو ظاہر بات ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے، اور ان نبیوں میں بھی جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں ایک ذات حضرت عیسیٰ بن مریم کی ذات ہے، آپ کا لقب کلمۃ اللہ ہے کیونکہ حضرت جبریل کے کلمہ کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے، آپ کا لقب روح اللہ ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ایک سراپا بے مثل و بے مثال ان کی ولادت ہی اللہ کا کرشمہ، ان کی پیدائش ہی اللہ کا کرشمہ۔ اچھا یہ قدرت کی شان رہی ہے، جس دور میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی قدرت نے اسی انداز میں جواب دیا۔ حضرت داؤد کا جو دور تھا اس دور کے لیے ایسا معجزہ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ سارے بادشاہوں کے تاج جھک گئے۔ داؤد علیہ السلام کو ایسا لہجہ دیا کہ جناب پرندے بھی رک کر سنا کرتے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، سامنے وقت میں گنجائش کم ہے تو میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، بات دور نہ نکل جائے، بہت دور چلی گئی تو واپس لانے میں دیر لگ جائے گی، اسی لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں بات کو کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے کہ یہ شب برات ملی۔ میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت سرکار عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا کی گئی، راستے سے جا رہے ہیں، مشہور زمانہ حدیث ہے، راستے سے جا رہے ہیں، سمندر پانی کے اندر دیکھا ایک سفید قبہ ہے، خوبصورت سا گنبد ہے، اور اس گنبد کو ہی دیکھ کے سرکار عیسیٰ نے اس گنبد کی خوبصورتی پر اللہ پاک سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ تو نے تو یوں تو بہت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں مگر یہ گنبد اپنے آپ میں عجیب خوبصورتی رکھتا ہے، بے مثال گنبد ہے مولا، یہ پانی کے قریب یہ خوبصورت سفید گنبد ایسا لگتا ہے کہ بندہ جنت کے قریب آ گیا ہو۔ حضرت سرکار عیسیٰ نے کہا مالک یہ بڑا خوبصورت گنبد ہے، بہت خوبصورت ہے، بے مثال۔ اللہ پاک نے جواب دیا، عیسیٰ ابھی تو گنبد دیکھا ہے، اگر گنبد کے اندر کی چیز دیکھو گے نا تو اور تعجب کرو گے، گنبد کے اندر کی چیز دیکھو گے تو اور تعجب کرو گے۔ کہا مالک پھر دکھا دیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر دکھائی دیتے ہیں، تم بھی ہمارے نبی ہو، دکھا دیتے ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ سے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی طرف یہ پیغام آیا کہ وہ گنبد پھٹ گیا، بیچ میں سے گنبد پھٹا، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گنبد میں داخل ہوئے۔ اب جب گنبد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک خوبصورت سا شخص ہے، ایک طرف دائیں طرف اس کے انگور کا ایک درخت ہے، انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، ایسا کھڑا پیڑ نہیں ہوتا، ایسا تو اس انگور کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی سے بندہ کھانا کھاتا ہوگا۔ پورے انگور کے گچھے گچھے بھرے پڑے اور بائیں طرف ایک بہترین ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر جاری ہے۔
انگور کھا لو، پانی پی لو، اسی کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس بندے کو دیکھا تو وہاں پہ عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا رشک آیا، یار یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم 2 رکعت پڑھ کے محلے تک آتے ہیں، چوک تک آتے ہیں، تو نماز پڑھ کے آئے تو ہاں صاحب نماز پڑھ کے آئے۔ اب اس میں اگر نیت بدل گئی، حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا، نفس بدکار نے مجھ پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ یہی کنڈیشن ہے، 10 لوگ ایک کٹا پکڑ کے کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں، یہی کنڈیشن ہے۔ ہاں حالات تو یہی ہے نا، لوگ مال کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں، سود کھانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے، عیاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ہمارا جوان ٹرینڈ سمجھ رہا ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں عام بخشش ہوتی ہے، مگر جو عادی طور پر شراب پیتا ہے قدرت کہتی ہے نہیں مانیں گے اس کی بات، دور کرو۔ یہ علماء بیٹھے پوچھے، جو عادی طور پر زنا کرتا ہے، اپنا منہ کالا کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے کہ آج کی رات اسے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو سود کھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھر کی برکت نہیں چلے گی، تعویذ بنا دو، فلانا مولانا بنا دیں گے، فلاں مولانا بنا دیں گے، سید صاحب کے پاس جائیں گے، سید صاحب ڈائلاگ ماریں گے، اس لیے دوسری شارٹ کٹ چلے جاتے ہیں، وہ کہیں جاؤ۔ شریعت وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بنا دی، شریعت وہی ہے، قانون وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے بنایا۔ کوئی اگر آپ کو شارٹ کٹ دیتا ہے دے دے، لیکن حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے پاس میں کہ صاحب لاؤ مجھے ضرورت ہے 1 لاکھ روپے دو، ٹھیک ہے دے تو دوں گا مگر 1.25 لاکھ روپے لوں، 1.5 لاکھ، غیرتیں مرنے کی تمہاری؟ یہ تمہارے باپ کا مال تھا جو تم دے رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کی ملکیت نہیں جو تمہارے پاس مال ہے؟ کیا یہ فیکٹریاں، کیا یہ مال، کیا یہ عزتیں یہ اللہ کی نہیں ہے؟ ارے میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے 1 لاکھ روپے بانٹو، مگر خدا کے بندوں کا ساتھ تو دو۔ کل خدا نے چھین لیا، وہ ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر بناتا ہے، پھرتے رہو پھر آستانوں پر اور لوٹتے رہو تعویذوں کے لیے، پھر کچھ نہیں ہونا جانا۔ کوئی غوث اعظم نہیں بیٹھا ہے کہ جو جناب والا آپ کی پرانی غلطیوں کو دیکھ کر بتائے کہ اس وجہ سے تم پر عذاب ہے، لہٰذا اس گناہ سے توبہ۔ اب لوگوں کو خود کو ہی نہیں پتا کہ ہماری گاڑی کیوں رکی ہے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے کیوں؟ جملے سخت لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر جو سود کھاتا ہے، کسی بھی پیر صاحب کے ساتھ رہ لے، کسی بھی سید صاحب کا ہاتھ چوم لے، کسی بھی مولانا کے ساتھ پھر لے، اگر وہ سود خور ہے تو شب برات میں اس کا بھی کچھ نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے بڑا پیر صاحب کا مرید کیوں نہ ہو، سارے پیروں کی پیری ایک طرف ہے، ماں کی فرما برداری ایک طرف ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ منصب فقط ماں باپ کو دیا ہے کہ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ ہم نے دیش کو ہلا دیا، بنیاد ہلا دی، اور سارے جہان میں پھرتے پھر رہے۔ قصہ پورا کروں تیزی کے ساتھ، بات بیچ میں آ گئی تو میں ڈرتی، یہ وہ جماعتیں والدین کے نافرمان شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے، سود کھانے والا شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے، عادی طور پر زنا کرنے والا شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے، عادی طور پر شراب پینے والا شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے، جادو کرنے والا شب برات میں اس کو بھی کہیں نہیں ملے، وہ کچھ نہیں ملے گا، کاہن شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، رشتے توڑ دینے والا، قطع رحمی کرنے والا شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، دل میں بغض و کینہ رکھنے والا شب برات میں اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پڑھیے ابن ماجہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پڑھنی ہے تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پڑھنی ہے تو جناب والا سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پڑھنی ہے نزہۃ المجالس پڑھ لیجئے، مکاشفۃ القلوب پڑھ لیجئے، تقریر کی کتابیں پڑھ لیجئے، یہ روایتیں عامہ ہیں۔ بعض روایتوں میں 5 بات میں 7 بات میں 10 جماعتوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، مگر ہاں آج کی رات بھی یہ رو لیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں، توبہ کر لیں اپنے سود سے، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، ماں باپ سے معافی مانگ لیں، شراب کی عادت چھوڑ دیں، عیاشیوں کی لت چھوڑ دیں۔ اب بھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ آپ تک موت کا فرشتہ پہنچے، اپنی کارکردگی میں نے کیا کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، آپ کیا
کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ اتنا مسکراتے کیوں ہو, ہزار غم کے باوجود مسکراتے کیوں ہو؟ میں نے کہا بابا مسکرانے کے لیے یہاں سے مطمئن ہونا ضروری ہے. جب یہاں سے مطمئن ہوتے نہیں تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹیں کیسی آئیں گی؟ حقیقت یہ ہے پہلے خود کو مطمئن کرو کہ آپ کہاں ہیں وہی حق ہے. تمہارا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے, تم دوسروں پر فتوے کیا دو. اس لیے اپنے دل کو کلیئر کیجئے. اگر بغض و کینہ ہے, جمعہ میں بیان کر چکا ہوں, کوئی فائدہ نہیں. لیکن اب یہ موقع ہے, یہ موقع ہے. یہ شب برات اس لیے دی گئی, گناہ ہو جاتا ہے, انسان ہے پر بنائے نفسانیت گڑبڑ ہو جائے. آؤ رب کی رحمت صدا دیتی ہے, توبہ کرو. یہ رات کیوں دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہا. سرکار عیسیٰ نے گنبد دیکھا, دلچسپ گنبد ہے. پھر گنبد کے اندر کی بات کی گئی, دلچسپ انسان ہے. ادھر انگور ہے, ادھر پانی ہے, وہ کھا رہا ہے, اپنی مزے سے عبادت کر رہا, کوئی دیکھنے والا نہیں. بات ادھر سے گھوم گئی تھی, کوئی دیکھنے والا. یہ بے ریا عبادت ہے. کوئی انسان ہے ہی نہیں جو دیکھے گا کیا. وہ کیا کر رہا ہے, کتنے سجدے کر رہا ہے, کتنی تسبیح پڑھ رہا ہے, وہ جانے اس کا مالک. جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہے کہ اس کے لیے اس نے وہیں رزق کا انتظام فرمایا. تو یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تو یہیں رہ عبادت کرتا رہے. رب تجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سرکار عیسیٰ نے دیکھا بڑا رش کا ہے. اس شخص سے پوچھا بھائی کتنے دن سے یہاں ہو؟ تو اس نے جواب دیا حضرات 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. میں عیسیٰ ہوں, تو کس کی امت سے ہے؟ میں موسیٰ کلیم اللہ کی امت سے ہوں. اللہ کے کلیم جناب موسیٰ کی امت سے ہوں, ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. کوئی دیکھنے والا نہیں, یا تو پرندہ بھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں, میرا رب جانتا ہے میں کیا کرتا ہوں. میں ہوں, میرا رب ہے, اور کوئی نہیں. اچھا یہ مزے کی عبادت بھی الگ ہوتی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری سے کسی نے پوچھا جنگل میں اکیلے عبادت کرتے ہو, کیسے رہ لیتے ہو؟ حضرت سہل کہنے لگے کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ جب مجھے اکیلا پن محسوس اگر ہونے بھی لگے, کسی سے بات کرنے کا جی چاہے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں, میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. کسی سے بات کرنے کا جی چاہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں, اور بات سننے کا جی چاہے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا یار 400 سال سے ایک جگہ بغیر کسی کو دیکھے عبادت کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ تم سے لمبی اور تم سے مقبول عبادت کرنے والا شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اتنا عیسیٰ نے کہا, بات محبوب کی تھی. اتنا عیسیٰ نے کہا تھا. سوچیں ہمارے آپ کے حضور قیمتی کتنے. عیسیٰ نے اتنا ہی کہا کہ شاید کچھ ایسا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ 400 سال تک ایک جگہ بغیر کسی کو دکھائی تو عبادت کر رہا ہے. تو یقیناً سب سے بڑا عابد ہوگا. رحمت نے صدا لگائی عیسیٰ ذرا ٹھہرو, ابھی تو تم نے گنبد دیکھا, پھر گنبد کے اندر کا شخص دیکھا, پھر 400 سال کی عبادت سنی. اب ہم سے سن لو, تمہارے بعد ہمارے محبوب کا نمبر ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. جب وہ آئیں گے اور ان کی امت کو شب برات دی جائے گی, اس شب برات میں بندہ 2 رکعت رو کر پڑھے گا. 400 سال کی عبادت ایک طرف ہوگی, محمد عربی کی امت کی عبادت نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, جشن شب برات. یہ ملی ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کے صدقے میں طفیل. اس کی فضیلتیں ہمارے حضور کی وجہ سے ہیں. یہ رسول اللہ کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت کے خلد پر خلد ہے, سب پر حرام جب تک نہ جائیں غلام. ملک ہے تو آپ, ملک ہے تو آپ کا, تم پہ کروڑوں درود. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا حضور جب جانے لگے اس دنیا سے, جبریل میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد, میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد, میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد. محبوب ٹینشن مت لیجئے, اس وقت جملہ سن لیجئے, اس وقت تک دوسروں پر جنت حرام رہے گی جب تک صداقت کے تاجدار کی ٹیم آگے نہیں آ جائے, جب تک آپ کی امت نہیں آ جائے گی. جب تک آپ کی امت کو جنت نہیں دیں گے تب تک آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی امت کو جنت دیں گے. یہ سب بہار حضور کا صدقہ,
صلی اللہ حضرت انس بن مالک ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جی چار حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں المرء مع من احب مشہور زمانہ حدیث انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ کب حضور نے فرمایا آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے مشہور حدیث ہے نہ سنی ہو تو سن لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی حضور کی دربار حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے حضرت ربیعہ کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی متی الساعہ قیامت کب آئے گی دیکھیں انہیں 1400 سال پہلے ٹینشن تھا کہ قیامت کب آئے گی ہمیں فکر ہی نہیں کہ کل قیامت نہ آئے ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں مر جانا ہے انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے حضور علیہ السلام نے یوں ہی نہیں ہماری طرح نہیں جواب دیا ہاں ہمارے جواب پھر ہمارے جواب سرکار کا پھر سرکار علیہ السلام پیار سے فرمایا کیا تیاری کی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کے صحابی تھے کیا جواب دیا کوئی صحابی تھے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی روزے رکھے تھے حج کیے تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی تلاوت سنی تھی حضور کی زبان سے سنی تھی وہی سامنے نازل ہوئی تھی ساری چیزیں تھی مگر انہیں کہا 40 سال پرانا نمازی ہوں 20 سال پرانا مولوی ہوں 10 سال پرانا مفتی ہوں یہ سب کچھ نہیں کیا کہا یا رسول اللہ اعمال کی طرف نہیں گئے یہی سنیوں کا طریقہ یہ نہیں کہا نمازیں میں نے بہت پڑھی کیا صحابی ہیں تو نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی کوئی نفلی نہیں چھوٹی ہوگی فرض تو فرض ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں کیا روزوں کا نہیں کیا حج و زکات کا نہیں حضور کے ساتھ کا بھی نہیں کیا پھر کیا کیا کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو یہی ہے کہ بس اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ حدیث شریف کا جواب ہے سیاہ ستہ کی حدیث ہے پڑوسیوں کو ذرا سا بتا دیجئے گا فتویٰ اس صحابی پر لگائیے کہ کہاں نماز گئی تھی تمہاری کہ تم نے یہ کہا نماز پڑھی ہے مجھے جنت لے جاؤ روزہ رکھا ہے میں نے مجھے جنت لے جاؤ حج کیا میں نے مجھے جنت لے جاؤ زکات دی ہے میں نے مجھے جنت لے جاؤ آپ کے ساتھ جہاد کیا میں نے مجھے جنت لے جاؤ صحابی جانتے ہیں عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتے محمد عربی پر بھروسہ کر سکتے ہیں عمل چاہے تو مالک قبول کرے چاہے تو منہ پر پھینک دے وہ بے نیاز ہے وہ اللہ الصمد کے نعرے اس کو قرآن دیتا ہے وہ بے نیاز چاہے تو نماز قبول کرے چاہے تو منہ پر پھینک دے مگر نماز کا وسیلہ اپنی جگہ مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوں گے تو حضور کا وسیلہ رد نہیں کیا جائے گا اسی لیے صحابی نے کہا عمل تو اپنی جگہ مگر سرکار اللہ سے محبت ہے آپ سے محبت حضور نے یہ نہیں کہا تو رونگ چلا گیا یہ تو نہیں کہا میرا معاملہ گڑبڑ ہو گیا یہ تو نہیں کہا کہ صاحب تو نے نماز پڑھنی چاہیے تھی یہ تو نہیں کہا حضور نے کیا فرمایا بات ٹھیک ہے سنو اب حضور نے فتویٰ دیا قیامت کی صبح تک کا فتویٰ کیا فرمایا اچھا محبت کرتے ہو کہا ہاں فرمایا المرء مع من احبہ پھر یہ سن لو قیامت کے میدان انسان قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے کی بشارت کے دی کلیئر ہو گیا لیکن تھوڑا غور تو کریں سوچیں آپ اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑائیں کیا فرمایا حضرت انس نے کیا فرمایا راوی نے کیا فرمایا کہنے لگے ہم نے بڑے عمل کیے تھے بڑی نمازیں بھی پڑھی تھیں بڑی جنگیں بھی جیتی تھیں بدر و احد بھی دیکھے تھے مگر سنو پیاری بات جس وقت سرکار نے یہ جملہ فرمایا نا کہ انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی ہمیں اس سے زیادہ خوشی کبھی ہوئی نہیں اس سے زیادہ خوشی کبھی کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ جناب عمل قبول ہو نہ قبول ہو حضور سے تو محبت ہے حضور سے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے پارا تیرا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا
شب برات بھی حضور کا صدقہ کس کا ہے؟ آپ پڑوسی کا عبادت کرے کہ نہیں کرے؟ دیوانہ ناچنے والوں سے نہیں پوچھتا کیوں ناچتا ہے، گھر کتنے کام ان کو نہیں کہہ سکتے، کون جا کے جھگڑا کرے، کون جا کے لڑے، ارے یار ڈی جے بجا رہے بند کرا دے بھائی، مبلغ صاحب بند کرا دے جا کے، ارے نہیں۔ میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے بیان کا، زندگی کا پتہ نہیں کب ہوگا، میں نہیں بیان کر سکتا، نہ میرے پاس علم ہے، تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب کچھ صدقہ حضور کا ہے، آپ کو ہم کو یہ شب برات ملی ہے، ہمیں اور آپ کو ایک اور مہلت ہے، بری ہو جاؤ۔ میں نے بمبے پہ اس پر تقریر ختم کی تھی کہ باہر اگر سیل لگا دی جائے اور لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ فری میں آؤ لے جاؤ، یا کم سے کم چلو 90% آف، 1000 روپے کی چیز 100 روپے، بھیڑ وہاں چلی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ لوگ کہیں گے مزدوریاں چھوڑو، دہاڑیاں چھوڑو، 500 روپے کی مزدوری چھوڑو، ادھر 1000 کا فائدہ چلے جائے۔ مگر میرے بھائیوں، کیا مغفرت اتنی سستی ہے؟ کیا جہنم سے آزادی اتنی آسان ہے کہ ہم شب برات کے بھی یہ کہتے ہیں ارے نہیں یار جلدی سے 10 بجے 12 بجے جا کے سو جانا، صبح کام پہ جانا، روزہ نہیں، روزہ تو اپنے رمضان میں نہیں رکھتے۔ یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ ساری چہک اور چمک تب تک کی ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ جب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی نا، کتنے فالوور کیوں نہ ہوں کوئی قبر میں سانس نہیں جائے، کتنے نعرے لگانے والے کیوں نہ ہوں کوئی قبر میں سانس نہیں جائے، کتنے ساتھ پھرنے والے، ساتھ رہنے والے، پر بچھانے والے، چاہنے والے، آؤ میں بخش دیتا ہوں۔ روزگار کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہماری آبادی کی اکثریت دھندے سے پریشان، آپ ہاں سر ہلائیں چاہے نہ ہلائیں، پریشان، سیٹسفائی نہیں، مطمئن نہیں، لوگ بے قرار ہیں کہ صاحب ہمارا کام نہیں چلتا، کوئی کہتا نوکری نہیں لگتی، کوئی کہتا جاب نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے جناب والا ٹھیلا نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے دکان نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے لوگ گھر نہیں بنوا رہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹھیکیداری نہیں چلی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہاں عرضی وہاں اپلیکیشن یہاں گزارشات وہاں۔ اللہ فرماتا ہے آؤ آج کی رات ہے، IAS بننا لکھوانا ہے آج لکھوا لو، RAS بننا لکھوانا ہے آج لکھوا لو، RPS بننا لکھوانا ہے آج لکھوا لو، مفتی بننا چاہتے ہو آج لکھوا لو، عالم بننا چاہتے ہو آج لکھوا لو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، مگر 1 سال تک کیا ہونا ہے وہ سب فرشتوں کو آج سپرد کیا جا رہا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، قرآن کہتا اللہ ہے بے شک تقدیر لکھی جا چکی ہے، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو تقدیر لے کر آتا ہے، یہ شقی ہے کہ سعید پیدا ہونے سے پہلے فرشتے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن قرآن یہ بھی کہتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اصل کتاب اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو مٹا دیتا ہے، وہ چاہے تو نیا لکھتا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، حکومتیں کسی کی کیوں نہ ہو، تبارک الذی بیدہ الملک، قبضہ و قدرت کل بھی خدا کا تھا آج بھی خدا کا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت اللہ پاک۔ آپ جس کے پاس امتحان دے رکھا ہے، آپ جس کے پاس امتحان دینے جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد دستخط کر دے گا، کام ہو گیا۔ ایک ہی دل کی تو بات ہے، ہزاروں دل بنانے کی تو ضرورت نہیں، ایک دل کی بات۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات سے کچھ بعید ہے کہ وہ دلوں کو بدل دے؟ دلوں کو آپ تاریخ پڑھیں گے نا، چنگیز خان بہت بڑا بدماش تھا، ہلاکو چنگیزی، ہلاکو خان، یہ وہ لوگ تھے منگول، انہوں نے بغداد ویران کیا، تاراج کیا، برباد کیا۔ منگول اسلام مخالف تھے، منگولوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے عیسائیوں سے پیکٹ کر لیا تھا، میں اب زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا لیکن اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ ہلاکوں نے بغداد ویران کر دیا۔ ہمارے وہ جو مخطوطات جو ہاتھوں سے کتابیں لکھی تھیں ہمارے پرانے بزرگوں نے سینکڑوں سال پہلے، ان سب کو اس نے دریا دجلہ میں جلا کے بہا دیا۔
ایسا بدبخت شخص تھا، عیسائیوں سے پیکٹ کیا اسلام ختم کرنے کی ان کی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو مٹا دو۔ یہ وہی علاقہ تھا جس نے مسلمانوں کے سروں کی مینار بنائے تھے، یہ وہی علاقہ تھا جس نے عراق کو تاراج کر دیا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب ان لوگوں نے مصر کا رخ کہ مصر کو ویران کر دیں، عیسائیوں کا ساتھ لیا، مصر کو ختم کرنے کی پلاننگ بنائی۔ حاجی صاحب توجہ سے سنیے، اب مصر کو ختم کرنے کی، اسلامی مملکت مصر، اس کو ختم کرنے کی پلاننگ بنائی۔ اب منگول اس وقت ایسے تھے کہ ان کو روکنے کی طاقتیں ختم ہو چکی تھی، پھر وہ عیسائیوں سے مل گئے تھے تو ایک نئی پلاننگ اور شیطانیت ان کے ساتھ سوار تھی۔ تو ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جو ان کو کھڑے ہو کر روک سکے۔ جب ظاہری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو قدرت اپنے مذہب کے لیے اسپیشل طور پر نئے افراد پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہلاکو نے جب مصر کی طرف حاجی صاحب رخ کیا کہ برباد کر دے مصر کو، تو کیا ہوا معلوم؟ اب کون لڑے اس سے؟ کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جس بستی میں جاتا انسانیت تھی نہیں ان لوگوں میں، جانور سے بد لوگ تھے، کچے ہی گوشت کھا جاتے، بدبخت قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ جناب والا کاٹتے چلے جاتے، انسانوں کی کھوپڑیوں میں وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ منگولوں کی تاریخ پڑھیں گے آپ، انتہائی ظالم و جابر لوگ تھے، چنگیز خان کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی اور خدا کو مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن مصر کو بچائے کون؟ تو خدا کی قدرت دیکھے، اللہ پاک نے ہلاکو کے بھتیجے کو یہ توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو۔ ہلاکو کے گھر میں مسلمان، اقبال نے اسی کو کہا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کعبے کے پاسبان صنم خانے سے ملے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو بہرحال اس کے گھر کا فرد کھڑا ہوا اس کے خلاف، اور ہلاکو سے جواب میں کہا اگر تو مصر کو ختم کرے گا تو میری لاش سے تجھے گزرنا پڑے گا۔ پھر جناب لڑائی بھی ہوئی، ہلاکو کی اولاد کی بعد میں مسلمان ہوئے، تفصیل میں جاتی ہے، مغل انہی منگولوں کی اولاد تھے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا رہتا حضور کی یہ تعلیم کے مطابق کون کس کی اولاد۔ پرتھوی راج چوہان کی اولاد اگر قائم خانی ہو گئے تو کیا ولی نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بس محمد عربی سے وفا کر لے، اولاد کسی کی کیوں نہ ہو، حضور کی وفادار ہونی چاہیے۔ پھر جناب والا قصہ ختم۔ میں ایک روایت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بات دور نکل گئی۔ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ سب کچھ صدقہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کریں، افراد وہ تیار کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے حالات وہ بدل دیتا ہے۔ آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ بے قرار ہیں، آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے، آپ کی کوئی تکلیف ہے، رحمت الہی نزول جلال فرماتی ہے آؤ آج کی رات مانگنے کا مزہ، آج کی رات 2 رکعت رو کے بندہ پڑھے، کیا فائدہ؟ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ میں جو کچھ بیان کرنا تھا کر چکا ہوں، اب جو کچھ ہے وہ بونس ہے۔ تو تیزی کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا، ہاں کیا کریں اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ایک اکیلا ابر کہاں کہاں برسے، سارا خطہ ہی پیاسا نظر آتا ہے۔ میرے حال چلیں، تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، سن بھی اچھا رہے، بولنے کا جی چاہ رہا ہے، مگر ہر دل چاہی بات تو نہیں ہوتی نا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ ارادے بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ چلا دنیا ہمارے ارادوں سے نہیں چلتی، وہ اور ہے جو فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جو ارادہ کرتا ہے فعال لما یرید، وہی فرماتا ہے۔ ایک روایت پڑھ دوں تیزی کے ساتھ، زہرۃ الریاض کی روایت پڑھ دوں، اجازت ہے؟ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کوئی ہاتھ باندھ کے کہتا ہمیں بلا لو تو لوگ نہیں بلاتے، کوئی کہتا بھائی جاؤ مت جاؤ مت، الحمدللہ وہاں بھی لوگ پیچھے آ گئے، گیتی جتی کیوں جا رہے ہیں، کیا کروں کیا، ہاں نہ بھروں، نہ کر دوں تو بھی ناراض ہوتے ہیں، ہاں کر دوں تو بھی پریشان ہوتے ہیں۔ خیر آپ تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ لیکن صرف تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر تو بہت کی جاتی ہے اور بہت سنی جاتی ہے۔ چیز تو یہ ہے کہ میں بولنے والا، میرے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے، آپ سننے والے آپ کے اندر بھی خوشی ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، جب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی تب تک آپ کی زبان میں تاثیر، یہ آپ یاد رکھیے۔ ایک علاقے کا قصہ، میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں ایک صاحب تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، تو بہت کوشش کی علماء نے، مفتی اعظم وقت نے، بھائی داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، وہ داڑھی نہیں رکھی۔ جب وہ تھک گئے تو حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ میں آدمی بتا سکتا ہوں، گاؤں بھی بتا سکتا ہوں، نہیں بتا رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے کہ نہیں بتا رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ صاحب ہماری زبان کی تاثیر کی مذاق اڑا دی، لیکن بتا رہا، سنیے آپ۔ تو مولانا صاحب تھک گئے، مفتی صاحب تھک گئے، وہ اگلا بندہ بھی کوئی پکا ہی تھا، تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے، اٹیک بھی آ گیا پھر بھی صبح صبح داڑھی چلا، ارے بابا کل چلا جائے، فرشتوں کو کیا منہ دکھائے؟ حضور نے منہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے یار؟ کوئی ہے سہارا حضور سے؟ حضور علیہ السلام و تسلیم کے صدقے تو قبر میں وسعت ملنی، اللہ نہ کرے سرکار نے چہرہ پھر کیا کہو گے؟ مگر نوکری ایسی جگہ کرتا تھا کہ آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، یہ کہو گے حضور سے؟ کتنی بے غیرتی نہیں چھا گئی؟ کام پر جانا ہمارے لیے اتنا ضروری ہو گیا، مغفرت طلب کرنا کچھ نہیں ہے۔ اتنے افسوس کا مقام نہیں، راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن صرف باتیں 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 باتیں۔ عمل کرو، عمل، باتیں بہت ہو گئی ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، اے محبوب آپ فرمائیں کہ اپنی امت سے کہ وہ عمل کریں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ عمل کو دیکھے گا، رسول اللہ دیکھیں گے اور مومن۔ عمل کرو، زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ باتیں تو بہت میری طرح اچھی اچھی کر لیتے ہیں لوگ، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کرو۔ یہی چوک نماز کے وقت چوک بھرا رہتا ہے، نماز کے وقت یہ مسلم علاقہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا معاملہ ہے، رونے کا مقام نہیں ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر اللہ اکبر کی صدا ہے، ادھر سٹر نیچے ہو جائے۔ رزق دینے والا رب ہے، 15 منٹ اس کے لیے سٹر نیچے کریں گے تو یقیناً وہ کئی گنا ہمیں اس کا رزق عطا فرمائے۔ میں کسی ایک دکان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دکانیں نہ بھی کھلی ہوں پھر بھی لوگ بیٹھے رہتے اور بے غیرتی کی انتہا کی ٹوپیاں لگا لگا کے بیٹھے رہتے، بیڑیاں پھونک رہے ہوتے۔ ارے یار خدا کے بندوں بدنام تو نہ کرو، اذان ہو رہی ہے، مؤذن صاحب چیخ چیخ کے پورے ہو گئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ادھر ہے، کامیابی ادھر ہے۔ مگر نہیں صاحب پنچایتیوں پہ پنچایتیاں چل رہی، وہ گلی پوری بھری پڑی، یہ لوگ بھرے پڑے نماز کے وقت۔ میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں 1-2 منٹ، جناب دیکھو تو لوگ بھرے پڑے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ رام لال کا علاقہ ہے کہ غلام مصطفیٰ کی زمین ہے، کیا فرق ہے؟ اگر آپ اپنے اندر یہ کی بات نہیں، افسوس کا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شروعاتی دور میں کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، بس ایک اعلان ہوتا تھا، علماء بیٹھے، الصلاۃ جامعۃ، دیوانے کام چھوڑ چھوڑ کر حضور کی ابتدا کرنے آ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرنے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ جائے۔ اذان کا دور تو بعد میں شروع، پہلے صرف یہ ایک اعلان ہوتا، کوئی گھڑی تھی نہیں، نماز کا کوئی ٹائم فکس تھوڑی تھا 2 بجے آ جانا، گھڑی تھی نہیں، عصر کا کوئی ٹائم فکس تھوڑی تھا 5 بجے سے 5:30 بجے عصر ہوگی، کوئی ٹائم فکس نہیں تھا، کوئی گھڑی تھی نہیں۔ پھر وہ تو انتظار کرتے تھے کب بلائیں حضور اور کب دوڑ پڑیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اللہ فرماتا ہے میں قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں مگر جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو مسجد میں رہتے ہیں اور پھر واپس مسجد میں مسجد سے چلے تو جاتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر عذاب نہیں دیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو کیا بنا رکھا؟ آج توبہ کی رات ہے، آج شب توبہ ہے، برات کسی کی برات نہیں ہے، برات ہے یہ بری ہونے کی رات، جہنم سے بری ہونے کی رات، گناہوں سے بری ہونے کی رات، اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کی رات، اپنے دل میں محبوب کی محبت پیدا کرنے کی رات، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات اچھا کرنے کی رات، اپنی نیتوں کو خوبصورت بنانے کی رات، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی رات۔ آج تو محبت کیا محبت کم، تجارت زیادہ ہو گئی۔ حضور کی دی ہوئی تبلیغ، حضور کی ہوئی تبلیغ، حضور کی دی ہوئی مشن سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے حدیث شریف میں ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے میدان سوا نیزے کا سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، اعلان عام فرمائے گا، ارشاد والا شان ہوگا، ارشاد کبریائی ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے فقط میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں؟ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے مطلب مولانا محسن صاحب سے میں محبت کروں گا، مولانا محسن صاحب مجھے جلسہ دلائیں گے، یہ وجہ اللہ نہیں۔ مولانا عارف صاحب سے میں محبت کروں تاکہ یہ میری تعریف کرے، یہ وجہ اللہ نہیں۔ مقصد بیان کر دیا، کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے آپ سے، آپ کو مجھ سے کوئی بینیفٹ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی میری ملاقات یہ زمانہ ہوگا، بہت سے بیچارے ایسے لوگ ہیں، میں معذرت پیش نہیں چاہتا ہوں، لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، شہر کے لوگ، شہر میں آنے کے باوجود بھی میرے جیسا قاہر الوجود شخص ہے کہ کبھی سوتا رہتا ہے، کبھی کس کام میں لگا رہتا ہے، لیکن لوگ میرے گھروں کے باہر تک آ جاتے ہیں، کبھی مل پاتا ہوں کبھی نہیں مل پاتا، کئی کارڈوں میں نام چھپے رہتے ہیں، جا نہیں پاتا ہوں، کئی دعوتوں پر دعوتیں آئیں جن حاضر نہیں ہو پاتا، اس کے باوجود بھی بیچارے وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کے بعد تعلق ختم کر دو کیونکہ آئے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ لوجہ اللہ محبت۔ میں ان کو کوئی پیسے دینے نہیں جاتا، یا ان سے مجھے کوئی فائدہ اور نہیں ہے، بس صرف یہی، بس عالم دین ہیں، عالم رسول ہیں، تعلق رکھیں گے، دعائیں ملیں گی، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ نہ میں ان کو پیسے دینے جا رہا ہوں، نہ ان سے پیسے مانگنے جا رہا ہوں، یہ لوجہ اللہ محبت ہے۔ بہت لوگ کرتے ہیں، مایوس مت ہوئیے، میں ملاقات کر پاؤں نہ کر پاؤں، آپ جس سے لوجہ اللہ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے مل پائے نہ مل پائے، کسی ملک میں ہو محبت لوجہ اللہ ہو، کسی ملک میں ہو، دوسرے ملک جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے، محبت کرنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت ہے۔ حضرت اویس کرنی کی حضور سے محبت لوجہ اللہ تھی، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، ماں کی فرما برداری کے لیے گئے نہیں، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لائے، غیب کا نبی نے فضا کو دیکھا تو فضا معطر تھی۔ عائشہ کوئی آیا تھا؟ یا رسول اللہ روز ہی کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج وہ آیا تھا جو کبھی نہیں آتا، آج وہ آیا تھا جو کبھی نہیں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ایک شخص تو آیا تھا، فقیرانہ لباس تھا، انداز سے چرواہا لگتا تھا، عمر اور علی کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا اس سے دعا کر، چرواہا تھا، کہاں ہے مراد؟ کس نے کہہ دیا جو منبر کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھے ہیں وہی سب سے زیادہ مقبول ہے؟ پتہ نہیں کس نے حضور کو دیکھا، پتہ نہیں حضور کے دربار میں کون کتنا مقبول۔ عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا ہاں میرا اویس آیا تھا، عائشہ کاش تم اپنے لیے اس سے دعا کروا دے، کیا مقام ہے۔ اس اویس نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا، حضور کی نگاہوں سے کے سامنے تو ساری کائنات ہے، مگر ظاہری ملاقات کبھی نہیں۔ زندگی میں ایک بار مدینے پہنچے، سفر طے کر کے گھاٹیوں کو عبور کر کے پہنچے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کاش تم اس سے اپنے لیے دعا، وہ تو چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کی یاد میں روئے ہیں، حضور نے اس کی طرف، اس قرن کی طرف، یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ادھر سے وفا کی خوشبو۔ حضور نے علی عمر کو فرمایا تھا میرا جبہ لے جائیں، حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک لوگ تعظیم و تکریم سے رکھتے، حضور کا منہ مبارک لوگ تعظیم سے رکھتے تھے۔ آج تک حضور کا جبہ مبارک زیارت کرنے کے لیے وقت کے علامت الدہر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے کہ حضور کے جبہ مبارک کی زیارت ہو جائے۔ کیا خوش نصیب شخص تھا وہ جس کو حضور نے چلا کے جبہ دیا تھا، اور عمر جس کی نیکیاں چاند ستاروں کے برابر ہے وہ عمر، علی جو اپنے آپ میں علی ہے وہ علی، اللہ الصمد، ان کو میں امیر المومنین عمر ہے۔ بولا یمن والے آؤ، یمن والے لائے گئے، پھر کہا بھئی ہٹ جاؤ، کرن والے آؤ، کرن والے لائے گئے۔ تو میں تمہیں کوئی اویس کو جانتا ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے، لوگ ہنسنے لگے۔ کہا حضرات آپ امیر المومنین ہو کے دیوانے کے بارے میں پوچھ رہے، کہا کیوں ہنستے ہو تم اس پر؟ کہا اس لیے کہ وہ سارے کام الٹے کرتا ہے۔
لوگ سوتے ہیں تو وہ جگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، بکریاں چرایا کرتا ہے جنگل میں، کام سے کام پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ امیر المومنین ہو کے 20 لاکھ مربع میل آپ کے انڈر میں ہے، ان لاکھوں لوگوں میں آپ کو ایک دیوانہ چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا دیوانوں تمہیں کیا پتا اس دیوانے کا مرتبہ کیا ہے۔ واقعہ تفصیلی نہیں بیان کرنا، مگر علی امام اولیاء ہو کر اس سے دعا کروانے جا رہا ہے۔ عمر اللہ وسلم پھر کبھی سناؤں گا، وہ اس کو ویسے لیکن محبت لوجہ اللہ، فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات، فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت۔ اور پورا ان کا قصہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کا دور گیا، صدیق اکبر کا دور گیا، عمر بن خطاب کا دور۔ ایک دن حضرت عمر کو مل گئے، مدینے کے قریب سے گزر رہے، حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، ان کا امیر المومنین ہونے کا دور تھا، بڑے خوش ہوئے، سرکار عمر کا دور تھا۔ یہ جبہ والا قصہ تو اس وقت کا ہے جب صدیق اکبر کا دور تھا، حضور کے وصال کے مان بعد کا۔ یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو ایک دن مل گئے، حضرت عمر بڑے خوش ہوئے نا، تو سرکار اویس کو روکا، ٹھہرو میں تمہارے لیے انعامات لے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب سے کہنے لگے حضرت عمر آپ اپنے انعام اپنے پاس رکھیے، فقیروں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحابی رسول میں میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ کہہ کے قلندر چلا گیا۔ پتہ تفصیلات پڑھیے، آپ کو مکاشفۃ القلوب پڑھیے، استغفر اللہ، داتا گنج بخش لاہوری کی کتاب پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا، کشف المحجوب، تو آپ کو پتہ چلے گا تفصیلات حضرت سرکار داتا پاک نے لکھی ہیں۔ حضرت اویس تو پھر حضرت اویس نے سینکڑوں رسالے لکھے ہیں، سینکڑوں باتیں لکھی گئی۔ اویس کا خدا کی قدرت دیتی ہے، اویس کرنے کا ذکر آ گیا، میرے میٹر میں نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا، آ گیا تو ان کی ہی مرضی تھی کہ وہ آ گیا۔ وہ خیر التابعین، سید التابعین، عمر فاروق جس سے دعائیں لیتے ہیں، حضور امت کے لیے جس سے دعائیں کرواتے ہیں، وہ اویس کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اویس تو پھر اویس ہیں، بے مثل و بے مثال ذات۔ تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہوں تو عرض یہ کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، لوجہ اللہ، کسی سے بندہ محبت کرے، کوئی دنیاوی بینیفٹ نہ ہو، فقط یہی بینیفٹ، اللہ راضی رہے، رسول راضی رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں، سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں، سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ کہیں گے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کھولتے ہوئے بھیجوں کو لے کر ہم جو ہے وہ بھاگ جائیں اور کسی سائے میں آ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس دن اللہ پاک فرمائے گا، قیامت کے دن بے سایہ لوگ ہوں گے، ان سے فرمایا، اللہ فرمائے قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، کہاں ہے وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آؤ مجھے اپنے جلال کی قسم میں انہیں اسپیشل سایہ عطا کرو۔ آج میرے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، جس کو میں سایہ دوں گا وہی سایہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اس دن اگر سایہ چاہیے تو دلوں کو صاف رکھیں، لوگوں سے لوجہ اللہ محبت، کینہ پروری شب برات میں بھی برباد کر دیتی۔ روایت پڑھ دیتا ہوں، بات کو ختم کروں تیزی کے ساتھ۔ حضرت محمد بن عبداللہ الزاہدی کہتے ہیں میرے دوست ابو حفص الکبیر کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پر مجھے جانا تھا، مگر نہیں جا سکا۔ جب نہیں جا سکا تو پھر ایک دن یہ خیال آیا کہ میں ان کی قبر پر مجھے جانا ہے۔ اسی سوچ میں سو گیا، ابھی تک گیا نہیں تھا، سو گیا۔ جب سو گیا وہ کہتے ہیں جب میں سویا تو اس وقت مجھے خواب میں نے اس اپنے دوست کو دیکھا، ابو حفص، اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، بالکل زردی کی طرف مائل تھا، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب اس نے جواب نہیں دیا توجہ کے ساتھ سنیے کہ بابا یہ تھوڑی دیر پانی میں دو، کوئی کربلا نہیں ہے، تھوڑا پیاسے رہنے دو تاکہ حسین یاد آئے۔ ہمارے یہاں کھا پی کے کربلا مناتے ہیں، سبھی لے گٹروں میں پھینک کے حسینی بن رہے ہیں، معاف کیجیے، حالات یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں کو روزہ رکھنا نہیں آتا عاشورہ کے دن اور امام حسین پر باقی شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی جس کی گزر رہی ہے اس کی گزر رہی ہے، جوانی ہے صاحب، آج مزے کریں گے، آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کر لیجئے، جو چاہے کر لیجئے، فرشتے سب لکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے سب آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ آپ نے کیا کیا۔ باپ نہیں جانتا وہ بھی لکھا ہوگا، ماں نہیں جانتی وہ بھی لکھا ہوگا،
دوست نہیں جانتا وہ بھی لکھا ہوگا، بیوی نہیں جانتی وہ بھی لکھا ہوگا، آپ نے کیا کیا ہے وہ فرشتے جانتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کی کتاب کو خوبصورت بنائیے، اس میں وہ کچھ لکھیے جو قیامت میں پڑھتا ہو اچھا لگے، وہ کچھ لکھیے کہ قیامت کے میدان میں جب پڑھا جائے تو حضور خوش ہوں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا تھا 1000 رکعت نماز پڑھتی ہو نفل روزانہ، جنت چاہیے؟ تو رابعہ نے کہا مجھے کوئی جنت کی فکر نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس قیامت کے میدان میں فرشتہ کہہ دے مصطفیٰ کی امتی ہے، اتنی عبادت کرتی ہے، میرے سرکار خوش ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جنت ملے نہ کہ حضور کی محبت، جنت ملے نہ ملے، جنت ملے نہ ملے، اللہ مجھے جہنم دے دے اس کی مرضی، بس میرے محبوب کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ اس نے عمل اچھا کیا۔ قدرت نے ہمیں اور آپ کو مہلت دی، باز آئیے غیبتوں کی محفلوں سے۔ چوکوں میں بیٹھ کر کیا ہوتا ہے؟ کوئی دین کی بات ہوتی ہے، ان کی برائی ہوتی ہے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ان کی غیبت ہوئی۔ علماء بیٹھے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی مومن کی برائی کرنا غیر شرعی طور پر غیبت ہے، اور غیبت اسلام کے قانون کے مطابق زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ روکیے اپنے آپ کو سمجھ۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ صرف یہی نہیں تھا، احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ وہ نمازیں اور وظیفے اور روزے کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ غیبتوں سے برائیوں سے خود کو بچاتے تھے۔ یہ ایک اسپیشل عبادت ہوا کرتی۔ حضرت ابو حفص کبیر کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے اپنے دوست کو دیکھا، محمد بن عبداللہ ظاہری کہتے ہیں، میں نے اپنے دوست کو دیکھا ابو حفص کبیر کو، اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کو عذاب ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں نے سلام کیا تو انہوں نے پلٹ کے کہا سلام اور سلام کے جواب پر ثواب ملتا ہے، اور ثواب کا رشتہ ہم سے ٹوٹ چکا ہے، اب ہم وہ کام کرنے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے ثواب ملتا ہے، اب ثواب جو ملنا تھا وہ مل چکا، اب کوئی ثواب واب نہیں ہے۔ تو روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ گیا، اب یہاں تو آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب ملے، قبر میں تو ثواب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں گے تو ثواب ملے، حضور کی امت میں یہ بھی صدقہ ہے، وہاں تو کچھ نہیں۔ جتنا ہو سکے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر لیجیے، اپنے مولا سے اپنے رب کے دربار میں اپنے مولا سے معافی مانگ لیجیے۔ پتہ نہیں کب میں چلا جاؤں، پتہ نہیں کب آپ چلے جائیں، کوئی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں، اور اچانک موتیں ہمیں اور آپ کو دکھا رہی، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے کڑیل اور جوان لوگ اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائی، یہ رات آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات موٹر سائیکلوں پر مٹر گشت کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات پکوڑیاں اور سموسہ کھانے کی رات نہیں ہے، یہ رات اپنے رب کے دربار میں آنسو بہانے کی رات ہے۔ چاہتے ہیں کہ یہ بربادیاں ختم ہوں، چاہتے ہیں کہ روزگار بڑھے، چاہتے ہیں کہ بے قراریاں ختم ہوں، چاہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں ہوں، چاہتے ہیں کہ روزگار میں برکت ہو، چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو، چاہتے ہیں کہ صاحب اولاد ہو، چاہتے ہیں بچے بچیوں کا رشتہ اچھا ہو، چاہتے ہیں کہ چہرے پر نور ہو اور رو لو، اپنے رب کو منا لو۔ قسم اللہ کی، اس سے زیادہ آسانی سے کوئی راضی نہیں ہوتا، وہ سب سے جلدی اگر کوئی راضی ہو جاتا ہے تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ابو حفص کبیر کہتے ہیں میں نے سلام کیا اپنے دوست کو، اس نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا بھائی تو سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا جواب دینے سے ثواب ملتا ہے، مجھے ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو میرا انتخاب ہو گیا، اب میرا کیا لینا دینا ثواب سے۔ ابو حفص کبیر نے جب یہ جملے کہے تو کہا مجھے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، توجہ سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں جب میں قبر میں پہنچا تو قبر میں پہنچنے کے بعد ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اور فرشتے نے مجھے میرے عمل بتائے، کیا تو نے یہ برائی نہیں کی، کیا تو نے یہ برائی نہیں کی، کیا تو نے یہ برائی نہیں کی، اور میں سر جھکا کر اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ اس فرشتے نے ایک ڈنڈا مجھے کھینچ کے مارا کہ میرے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس نے ایک ڈنڈا کھینچ کے مارا، میرے جسم سے آگ کے شعلے، آگ کی چنگاریوں سے دور بھاگنے والوں قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرو؟ میرے سلطان غریب نواز نے فرمایا تھا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے،
ارے کسی کی نہیں، سلطان کی تو بات مان لو، حضور غریب نواز کا تو فرمان سنو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنو۔ وہ روایت میں آتا ہے ایک ڈنڈا کھینچ کے مارا نا تو کہتے ہیں میرے جسم سے آگ کے شعلے نکل پڑے، اور اس کے بعد وہ مجھے جلتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد قبر کے اندر کی داستان وہ خواب میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پلٹ کر کوئی واپس آ کر تو بیان نہیں کر سکتا۔ نیک لوگوں کے خواب ہی ہمارے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں پھر قبر کی زمین مجھ سے گویا ہوئی، اور قبر کی زمین مجھ سے کہنے لگی اے بندے، اے بڈھے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اپنے رب کے سامنے برائیاں کرتا تھا، تیرا رب سب دیکھتا تھا، اس کے باوجود تو نے بے حیائی کی اور اپنے رب کے سامنے برائیاں کی۔ اب آزما قبر کا مزہ چکھ۔ وہ کہتے ہیں پھر قبر نے میرے جسم کو دبوچا تو میری ہڈیاں یوں ہو گئی، میری پسلیاں ادھر سے ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئی۔ کہنے لگے میرے جوڑ اس مٹی نے توڑ ڈالے، جوڑ توڑ ڈالے۔ کس قدر درد ہوا ہوگا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میرے جوڑ اس نے توڑ دیے، اور مجھے عذاب ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئی جس میں شعبان کا چاند نظر آیا۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا لوگوں یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ فرمانے لگے کہ جب وہ شعبان کا چاند نظر آیا تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اے فرشتوں اس سے عذاب قبر کو ہٹا دو، اے فرشتوں اس کو نرمی عطا کرو، اے فرشتوں اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو۔ وہ اس لیے کہ یہی شعبان کا مہینہ تھا اور 15ویں شب آئی تھی، اس نے رات بھر عبادت کر کے 15 کو روزہ رکھا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس ایک رات کی عبادت اور اس کی احیاء کے بدلے ہم نے اس کی قبر کی تمام غلطیوں کو، اس کی قبر کے تمام عذاب کو اٹھا دیا اور اس کی غلطیوں کو ایک رات کی عبادت کے سبب معاف کر دیا، کیونکہ میرے پیغمبر فرما چکے ہیں کہ جو عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات یا شب برات میں رات بھر رو کر اپنے مولا کو منا لے اور اپنی غلطیوں کی توبہ کر لے تو پھر ہم اس کو عذاب جاؤ، اس کو جہنم سے آزادی دو، اس کے لیے جنت کا بستر لگاؤ۔ اسی لیے دوستوں آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، قدرت نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اور آپ ابھی اس کنڈیشن میں ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، اپنے ایک دوسروں سے معافیاں مانگیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میں بھی آج شب برات آپ تمامی لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں برسر منبر سب سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر آپ نے میرا کبھی دل دکھایا ہے تو میں رضا الہی کے لیے آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔